إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، رب العالمین کی بڑائی و بزرگی، اس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی بارک وسلم۔ دوستو، آج اس مبارک وقت میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے والدین کی خدمت کے فوائد۔ ہمارے ساتھ زندگی میں اگر کوئی بندہ ایک یا دو نیکی کر لے، ہمارے ساتھ احسان کر دے، مثلا ہمیں کھانا کھلا دے یا ہمیں اپنی سیٹ چھوڑ کر کے اپنی سیٹ دے دے، تو ہم اس کے بڑے احسان مند ہو جاتے ہیں، وہ قدرداں ہو جاتا ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہو جاتا ہے، ہم اس کا بڑا ہی احترام کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس والدین ہمیں زندگی بھر کھانا کھلاتے ہیں، ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر
ہمارے آرام کا خیال رکھتے ہیں اور پھر بھی اپنے والدین کے ساتھ ہم ترس روئی سے پیش آتے ہیں، ان کے اوپر جھلاتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو گالی تک بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک بات کان کھول کے سن لیں، جس طریقے سے فرائض و واجبات ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے والدین کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے، فرض ہے اور واجب ہے۔ جس طریقے سے ہم فرائض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہم گنہگار ہوں گے، اور اتنا گنہگار ہوں گے کہ رب العالمین ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ یہ بات جان لیں کہ جس کو والدین کا سایہ مل گیا اس کو بہت بڑی دولت مل گئی، اور والدین کی خدمت کا موقع مل جانا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ موقع کسی ہمہ شمہ کو نہیں ملتا، یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا۔ جو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، جو بڑا ہی قسمت والا ہوتا ہے، ایسے ہی بندے کو اس کی زندگی میں والدین نصیب ہوتے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں مل جاتا ہے اور اس کو توفیق مل جاتی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کر لے جائے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو بتاؤں کہ والدین کی خدمت کرنا کسی ایسے ویسے کی بس کی بات نہیں ہے۔ والدین کی خدمت کرنا یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے اور ان کی صفت رہی ہے۔ جو والدین کی خدمت کر لے جائیں تو سمجھ لیں کہ ان کو انبیاء کی صفت مل گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں رب کی، تو آپ کو پتا ہوگا کتنا آپ کو تکلیف ملتی ہے، کتنا آپ کو ستایا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ کو گھر سے بے گھر کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہی ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے جدا ہوتے ہیں تو باپ کی ساری تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اے میرے والد محترم، آپ نے مجھے ستایا ہے، آپ نے مجھے مارا ہے، آپ نے مجھے تنگ کیا ہے، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، آپ نے ہمیں کھلایا پلایا ہے۔ سنو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ غور کریں، تھوڑا غور کریں، وہ باپ کتنی تکلیفیں دی ہیں آپ کو، لیکن باپ کے احسانات کو نہیں بھلا رہے ہیں۔ تو کون؟ وہ نبی تو جس کو اپنے باپ اور ماں کے احسانات کا بدلہ چکانا ہو تو اس کی خدمت کرے، اس کے لیے استغفار کرے، کیونکہ یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے، یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے جدا ہو جاتے ہیں، اور کتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد رب العالمین نے ان کو بڑا مرتبہ دے دیا، اور جب ان کو بڑا مرتبہ دے دیا اور حالات گزرتے رہے اور تبدیلیاں آتی رہی، مواقع نے اپنے حالات کو بدلا اور رخ کے تھپیڑے بدلے، اور یہاں تک کہ جب پتہ چل گیا کہ یہی ہے ان کے والد محترم اور بھائی جب آپ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ میرے بھائیو تھوڑا غور کیجئے گا۔ ہی قرآن کریم نے ہمیں بتایا، رفع ابویہ علی العرش، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اٹھا کر کے اپنے عرش پر بٹھا دیا، وخروا لہ ساجدین، اور ان کے بھائی سجدے کے لیے ان کی گر گئے یوسف علیہ السلام کے۔ پہلے شریعت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ سجدہ تعظیمی ہوا کرتے تھے، لیکن اب نہیں، ہماری شریعت میں یہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہاں غور کریں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت کو چھوڑ کر کے
اپنے باپ کو تخت پر بٹھا دیا اور ان کے بھائی آپ کی خدمت کے لیے سجدے میں گر گئے. پتہ یہ چلا کہ باپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ ہم اگر بادشاہ وقت ہوں اور تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں، اگر باپ وہاں موجود ہو تو اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے تخت کو چھوڑ کر اپنے باپ کو وہاں بیٹھا دے. یہ باپ کا مرتبہ ہے، یہ باپ کا ویلو ہے. آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ آپ اپنی ماں کی گود میں بول دیے اور کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، ہمیں کتاب دی گئی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں. اور آپ نے کیا کہا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے والدہ کے ساتھ احسان کروں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں سخت اور بدبخت نہیں بنایا ہے، سخت اور بدبخت نہیں بنایا. پتہ کیا چلا کہ ایک باپ کا حق اور ایک ماں کا حق بہت بڑا ہوتا ہے، اور ہمیشہ ان کے بچوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ کسی بھی انداز میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اپنے والدین پر احسان کرنا نہ بھولیں، احسان کرنا نہ بھولیں. اللہ کے بندو، میں آپ کو بتاتا چلوں والدین کی خدمت کرنا کیا ہے، والدین کی خدمت کیسے کی جائے، کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. ہوتا یہ ہے، ہونا یہ بھی چاہیے کہ والدین اگر مجبور ہیں تو اس کی مجبوری میں کام آئے، والدین اگر بھوکے ہیں تو ان کو کھلائیں، والدین کے سر پر چھت نہیں ہے تو ان کو چھت دیں، والدین اگر اپنے عقل کو کھو بیٹھے ہیں تو ان کے کام آئے، والدین اگر کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ برا برتاؤ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں. ایسے ہی جیسے کہ رب العالمین نے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ اے لوگوں، اگر والدین کسی بھی انداز میں ہم سے برتاؤ کریں تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. چند الفاظ میں رب العالمین نے ایسے فصیح و بلیغ انداز میں ہمیں سمجھا دیا، فلا تقل لهما اف، اے لوگو تم ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، اور ان کو سے بڑے ادب سے بات کرو. قل لهما قولا کریما، اچھے الفاظ میں ان سے برتاؤ کرو. یہ چند الفاظ قرآن کریم کا ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ والدین کسی بھی انداز میں ہم سے برتاؤ کریں، لیکن وہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، ہماری خدمت کے مستحق ہیں. اور والدین کی خدمت کے بہت سارے فوائد ہیں میرے بھائیوں، بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب اپنے والدین کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے تو ہماری عمر اور ہمارے رزق میں کشادگی ہوگی اور ہم بڑے ہی خوش و خرم زندگی گزاریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ عمرہ او یزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ. پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں کشادگی کر دی جائے، اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے رزق میں بڑھوتری ہو جائے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، فلیبر والدیہ، تو اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمیں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے رزق میں کشادگی ہو؟ ہمیں سے کون نہیں چاہتا ہم زیادہ سے زیادہ جئیں؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. تو اگر یہ نعمتیں ہمیں ملنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ بتا دیا، فلیبر والدیہ، اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں گی اور وہ ان نعمتوں میں پھلے پھولے گا. اللہ کے بندو، اب تاریخ کے حوالے سے، تاریخ کے جھروکھوں سے تھوڑا سا ہم دیکھیں اور غور کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ امام الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، مدرسہ نبوت کے سب سے پہلے شیخ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور وہ یہ پلان بناتے ہیں
کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں، لیکن اپنی ماں کو دیکھتے ہیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جانے کے لائق نہیں ہے، اگر میں چلا جاؤں گا تو میری ماں کی خدمت کون کرے گا، میری ماں کو دیکھے گا کون؟ وعدہ کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، پلان فیل ہو جاتا ہے، نہیں جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی گورنری آپ کے سپرد کر دی جاتی ہے اور وہ گورنر بن جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے رزق میں کشادگی دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے ان کو اتنا دماغ دے دیتا ہے کہ وہ امام الحدیث ہو جاتے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ یہ چلا، یہ اس سے پتہ چلا کہ جو اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور اس کی عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ دنیا میں عزت کی زندگی گزارتا ہے۔ اویس قرنی کو کون نہیں جانتا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے نام نکلتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہتے ہیں، اے اویس، اے عمر بن خطاب، اگر اویس کو تم پا لینا تو تم اس سے کہنا کہ میرے لیے دعا کر دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس قافلے آتے ہیں اور وہ قافلوں سے آپ پوچھتے ہیں کیا تم میں کوئی اویس قرنی ہے؟ آخر مل جاتے ہیں اور انہوں نے اویس قرنی کو کہہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی اور آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں بخشش کی، اور اویس قرنی نے آپ کے لیے بخشش کی دعا کی۔ پتہ یہ چلا کہ مرتبہ بلند اگر ملا تو والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان سے دعا کروا لینا۔ آخر کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہوں گے، وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے ہوں گے، اور بڑی خدمت کرنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر ان کے نام آ جاتے ہیں، اور خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت آپ سے اپنے لیے دعا کرواتی ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے مشکلات دور ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو 3 لوگ سفر کرنے کے لیے گئے تھے، جب وہ غار میں پناہ لیے بارش کی وجہ سے، تو جب ایک چٹان کھسک کر کے آئی اور غار کے منہ کو بند کر لیا تو ان میں سے ایک بندے نے دعا کی تھی۔ پتہ ہے آپ کو کیا دعا کی تھی؟ کہ اللہ، میں ایک دن بکریاں چراتے ہوئے دور چلا گیا اور آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اور میں مناسب نہیں سمجھا کہ دودھ اپنے بچوں کو پلاؤں، اور میں کھڑا رہا یہاں تک کہ فجر ہو گئی، اور جب میرے ماں باپ جاگے تو میں نے دودھ کو پیش کیا۔ اللہ، یہ اپنے ماں باپ کی خدمت اگر تیری خوشنودی کے لیے میں نے کی تھی تو اس کو ہٹا دے۔ پتا ہے، مشکلات سے ہٹنے کے لیے ایک سبب بن گیا ماں کی خدمت کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مشکلات اگر آئے، پریشانیاں اگر آئے ہمارے اوپر تو ماں کی خدمت کریں۔ بہت سارے محدثین ایسے گزرے ہیں، انہوں نے خود بتایا ہے کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تا، اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین میری پریشانی کو دور فرما دیا کرتے تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ یہی نہیں، اللہ کے بندو، ماں باپ کی خدمت کے بہت سارے فوائد ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کا حدیث رسول سناتا ہوں۔ صحابی رسول آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں، انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبہ۔ پیارے حبیب، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ الفاظ پر تھوڑا غور کریں۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اس کا مطلب گناہ بتانے کے لائق نہیں تھا، بہت بڑا گناہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے پوچھا پتہ ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ صحابہ رسول نے فرمایا، نہیں، میری والدہ زندہ نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور تم ان کی خدمت کرو، جاؤ تم ان کی خدمت کرو۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد تھوڑا مجھے محسوس ہوا، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ خالہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اگر بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہمارے نامے اعمال میں تو کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہے گا، کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک چیز یہ بھی محسوس مجھے ہوئی کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرنا توبہ کا نعم البدل ہے، توبہ کا نعم البدل ہے۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں تو ہم اپنے والدین کی خدمت کر لیں، انشاءاللہ رب العالمین ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے، یہ حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا بارہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ حدیث آپ سنیں اور اس پر غور کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین سے بسا اوقات ناراض ہوتے ہیں، اس میں ایک سبب مال بھی ہوا کرتا ہے کہ مال کی وجہ سے ہمیں کچھ کم ملتا ہے یا اور کوئی سبب ہوا کرتا ہے، یہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اپنے والدین سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میں صحیح ابن کی صحیح روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا آتا ہے، نوجوان آتا ہے اور شکایت کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم میرے مال میں سے خرچہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ جا کر کے ان کے والد کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ بندہ جاتا ہے اور جا کر کے ان سے کہتا ہے کہ تیرے بیٹے نے پیارے نبی سے شکایت کی ہے اور ایسا ایسا شکایت کی ہے کہ تو اس کے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ آنے سے پہلے آتا ہے اور کچھ اشعار گنگناتے ہوئے آتا ہے، کچھ اشعار گنگناتا ہے۔ جبریل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تو آپ کے پاس آ رہا ہے لیکن آپ اس کی شکایت کو سننے سے پہلے آپ ان کے اشعار کو سننا، وہ کیا کہتا ہوا آ رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بندہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتا تم آتے وقت کون سے اشعار پڑھ رہے تھے؟ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے زبان جو کچھ پڑھ رہے تھے میرے کان نے نہیں سنا، قربان جاؤں آپ کی نبوت اور آپ کی صداقت پر کہ آپ کو رب العالمین نے خبردار کر دیا۔ وہ اشعار بہت لمبے چوڑے ہیں لیکن وہ بندہ کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، اس کے معنی اور مطالب اس طریقے سے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے تجھے بچپن میں پالا، اے میرے بیٹے میں نے تجھے خدمت کر کر کے محنت کر کر کے ایک ایک لقمہ تجھے کھلایا، اے میرے بیٹے جب تو بیمار ہوتا تھا تو میں اپنے رات کو بے تابی میں گزار دیا کرتا تھا، اے میرے بیٹے آج میں کمزور ہو گیا ہوں، تیرے علاوہ میرا کون ہے، میری خدمت کون کر سکتا ہے، اے میرے بیٹے آج تو جوان ہوا ہے، تیرے پاس مال آ گئے ہیں اور تو اپنے آپ کو منعم حقیمی سمجھ رکھا ہے، تو اپنے آپ کو حقیقی منعم سمجھ رکھا ہے، اے میرے بیٹے میں کمزور ہو چکا ہوں، میں تیرے پاس مہمان ہوں، چند دنوں کا مہمان ہوں اور تو میرے ساتھ ایسا بدتر سلوک کر رہا ہے، تو میرے باپ کا حق، میرے باپ ہونے کا حق اتنا ادا کیا ہوتا کہ جس طریقے سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے ایسے میرا حق ادا کر دیا ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سننے کے بعد اس بیٹے کے آستین کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ غور کیجئے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھی اپنے والدین کے جذبات کا خون نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین
ہم سے چاہتے کیا ہیں, ہمارے والدین اس بڑھاپے میں ان کی سوچ کیا ہے. اللہ کے بندو, آپ کے مال کی ضرورت ان کو نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے والدین کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ان کو دیں اور ان کے ساتھ احسان کریں اور ان کے جذبات کا خون نہ کریں. میرے بھائیو, اسماعیل علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ اللہ نے کتنے کمالات عطا کیے تھے ان کو, کتنے کمالات. اور یہ کمالات کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو خوش رکھا تھا. کیوں؟ کیسے؟ آپ جانتے ہیں, جب آپ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے والا ہوں, تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابو جان, آپ کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جب بیٹے نے یہ الفاظ اپنی زبان سے دہرائے, رب العالمین نے کہہ دیا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. یہ اسماعیل علیہ السلام اتنا مہان بیٹا ہے کہ رب ان سے خوش ہو گیا, رب ان سے خوش ہو گیا. اللہ کے بندو, اگر رب کی خوشنودی چاہتے ہیں, اللہ کے یہاں بلندی چاہتے ہیں, تو یقین مانیں والدین کو خوش رکھیں, ورنہ رب ناراض ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کو پیش کیا, معاویہ بن قرہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ کفانی امر دنیائی, میرا بیٹا میری دنیاوی ضروریات کے لیے کافی ہو گیا, اور فرغنی آخرتی, اور مجھے اتنا موقع دے دیا کہ میں آخرت کے لیے تیاری کر لوں, میں آخرت کے لیے تیاری کر لوں. پتہ ہے آپ کو, ایسے ہونہار بیٹے بہت کم والدین کو ملتے ہیں, اور والدین بہت کم ہونہار بیٹوں کو ملتے ہیں. اللہ کے بندو, اپنے آپ کو ہونہار بنائیں, اور جب بنائیں گے, ان کی خدمت کریں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت کے بدلے ہمیں جنت مل جائے گی, ہمیں جنت مل جائے گی. اسلام کے فرامین پر عمل کریں گے اور ماں کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی, ہمیں جنت ملے گی. آپ کو بتائیں, معاویہ سلمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا جاؤ خدمت کر. دوسری طرف سے آتے, نہیں مجھے شوق ہے میں جاؤں, رب کی خوشنودی حاصل کروں, مجھے جنت مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں کیا تمہاری والدہ زندہ؟ انہوں نے کہا ہاں. جا خدمت کر. تیسری طرف سے آتے ہیں اور پھر وہی سوال دہراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ کیا تمہاری والدہ زندہ؟ اس نے کہا ہاں میری والدہ زندہ. آپ نے کہا کہ فَأَلْزِمْ رِجْلَا فَثَمَّ جَنَّةٌ, ان کے پیر پر جھک جا, لازم پکڑ لے, وہیں پہ جنت ہے. تو جا اور وہیں پہ جنت ہے, وہیں پہ جنت ہے. اللہ کے بندو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں کسی کی تلاوت قرآن کی آواز کو سنی. پوچھا گیا, پوچھے آپ کون ہے؟ کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے. یہ حارثہ بن نعمان یہ وہ بندے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے, اور اتنی بڑی خدمت اور اتنی بڑی نیکی کہ رب العالمین نے انہیں جنت میں داخل کر دیا. رب العالمین نے جنت میں داخل کر دیا, اور جنت میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, جنت میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, رفاع آتے ہیں اور حارث عقلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا انتقال ہو گیا. آپ کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, جنازے میں زارو قطار آپ روتے ہیں, پوچھتے ہیں ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ اے حارث العقلی, کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لماذا لم ابکی, میں کیوں نہ روؤں؟ قد اغلق انی باب من ابواب الجنہ, کیونکہ آج جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ مجھ پہ بند کر دیا گیا. میری ماں آج انتقال کر گئی, اور کیوں نہ روؤں, آج جنت کا دروازہ ہم سے چلا گیا. اللہ کے بندو, میرے بھائیوں, والدین کو حقیر نہ سمجھیں, والدین کو جھڑکے نہیں, والدین کو گالیاں نہ دیں, والدین کو برا بھلا مت کہیں, اپنے والدین کو رب کی طرف سے نعمت سمجھیں اور ان کی خدمت کریں, ان کے لیے جان لٹا دیں. جس بھی انداز میں ہو اس کی خدمت کر کے ان سارے فوائد کو حاصل کر لیں. انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی, دنیا اور آخرت میں کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ماں باپ کی
دل کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ان کے پیروں میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے پیروں میں بچھ کر ہمیں تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ رب العالمین جو کچھ ہم سے گناہ اور غلطیاں ہو گئی ہیں اے اللہ صدق دل سے ہم معافی مانگتے ہیں، رب العالمین تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم، آمین، تقبل یا رب العالمین۔